یہ ذرا پہلے پرائیویٹائزیشن پہ آ جائیں. مجھے یاد ہے آپ آج بڑی بات ہو رہی پرائیویٹائزیشن کی. آج مصدق ملک بھی کہیں بولے, انہوں نے کہا جی ڈسکوز وغیرہ یہ سب پرائیویٹائز ہم کریں گے. فنانس منسٹر صاحب نے بھی پہلے میٹنگ میں شاید فیصلہ ہوا تھا کہ ڈسکوز کو دے دیا جائے صوبائی حکومتوں کو, پھر اب فیصلہ ہوا نہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. آپ نے بھی تو پی آئی اے اور ایک آدھا ڈسکو تیار کیا تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے, وہ کیا ڈار صاحب نے روک دیا تھا؟ کیا ہوا تھا وہ؟ پہلے تو میں اس پر کمنٹ ضرور کروں گا. جو پچھلے جمعرات کو فیصلہ ہوا تھا اور بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہوا تھا, اس پر شہباز رانا نے پروگرام بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس میں فیصلہ ہوا تھا. اورنگزیب صاحب موجود تھے اس میں اور مصدق ملک صاحب بھی موجود تھے. سو آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو دی لیک آف کلیئرٹی ایون یہ نئی حکومت آنے کے بعد, اور خاص طور پر پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبوں کو دے دیے جائیں. ایک شاید کمیٹی بنا دی گئی اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا. کل ہمیں پتہ چلا فائنانس منسٹر نے جب انٹرویو دیا اور صحیح کہا انہوں نے کہ صوبوں کو نہیں, یہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے اور کرنا بھی چاہیے پرائیویٹائز. سو ایک تو یہ آئی ڈونٹ نو ویدر دا گورنمنٹ فائنل ڈیسیجن از ٹو پرائیویٹائز اور ناٹ. دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے, پیچھے جانے سے پہلے یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو کابینہ بنائی ہے اس میں علیم خان صاحب, جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور میں عزت بھی ان کی کرتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو دینا چاہیے تھا اگر انٹینٹ آپ کی اتنی سیریس تھی. یا تو اورنگزیب صاحب خود اس کو چلائیں گے تو اور بات ہے, بٹ فار اے پرسن مطلب دس از ہائیلی پروفیشنل. اس میں جو چیزیں ہیں اس وقت جس سٹیج پر پی آئی اے ہے فار ایگزامپل, اس سٹیج پر سمجھنے کے لیے اور وہ فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے وائی پٹ سم ون جن کے پاس وہ نہیں ہے, اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ان کو دیا, پرائیویٹائزیشن بھی دیا ہے. میرے خیال ہے ایک تو اپوائنٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی ہے. پرائم منسٹر کے لیول پر تو ڈیفینیٹلی لیک آف کلیئرٹی ہے کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے مفتاح اس وقت تھے, وزیر خزانہ بھی تھے. پچھلی دفعہ بھی جو پرائیویٹائزیشن منسٹر لگائے تھے وہ 16 مہینے میں میرا خیال ہے آپ نے ان کی شکل بھی نہیں, نام بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا. وہ تو پیپلز پارٹی تو خود پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیں گے پرائیویٹائزیشن پھر تو کلیئر ہے نا کہ نہیں ہوگا. لیکن یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے نا. ایک اتنا امپورٹنٹ اکنامک چیلنج جو ہے, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اکنامک چیلنج. دیکھیں پی ایم ایل این 2 سال سے maybe علیم خان will be surprising, کیا پتا, you never know. چلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال تو ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کو گئے ہوئے. سو ساری رسپانسبلٹی پچھلے 2 سال کی پی ایم ایل این ہی پر آنی چاہیے نا, کہ جی پچھلے 2 سال میں کیا کچھ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پی آئی اے اور ڈسکو والی سٹوری ہے وہ کیا تھی؟ ڈار صاحب نے کیا کیا تھا اس میں؟ دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ تقریباً 40-45 اینٹیٹیز تھی, جس میں 9 ڈسکوز بھی تھے جس کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی. تو ظاہر ہے 9 ڈسکوز کے تمام کے فائنینشیل ایڈوائزرز لگا دیے گئے تھے, اور جو ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے جو بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے, اور جس قسم کی ریاکشن ہوتا ہے, چاہے وہ مینجمنٹ ہو, چاہے وہ بورڈ ہو, چاہے پی آئی اے ہے, ڈسکوز ہیں یا اسٹیل مل ہے, وہ بڑا ریاکشن ہوتا ہے. وہ چاہتے نہیں ہے کہ پرائیویٹائز ہو, تو ان کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے ڈیو ڈیلیجنس کرنا ایک بہت ہی ناممکن سی چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. بہرحال ہم نے 3 ادارے جو تھے آگے رکھے ہوئے تھے, جس میں پی آئی اے, فیسکو جو ہم سمجھتے تھے سب سے اچھا ڈسکو ہے اور وہ اس کا سب سے زیادہ آسان ہوگا اس کو نکالنا, اور تیسرا اسٹیل مل. یہ سمبولکلی بھی ہاتھی سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے یا اسٹیٹ انٹرپرائزز کی, تو بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیل مل, پی آئی اے بڑے ہاتھی ہیں جو پیسہ قوم کا برباد کر رہے ہیں. سو یہ تینوں کا جو تھا وہ ایک ہی وقت میں آ کے کوئنسیڈنس تھا کہ اکتوبر 2015 میں آ کے تینوں کا تقریباً کمپلیشن ہو گیا تھا. ڈسٹریبیوشن کمپنیز فیسکو جو تھی اس کی تو بڈز بھی آ گئی تھی, اس کے بعد صرف آپ نے لفافے کھولنے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو. سب سے کم بڈر ہے, اس میں منشا گروپ بھی تھا, اس میں ٹبا گروپ بھی تھا, اس میں یہ جو اونر تھے اس کے الیکٹرک کے وہ بھی تھے. سو بڑے اچھے گروپ سے, ایک آدھ باہر کی بھی کمپنی تھی. سو وہ جب ہم نے لفافے کھولنے تھے تو اس سے پہلے ایک فیصلہ کیا گیا جس میں منع کر دیا گیا کہ جی وی ول ناٹ گو ہیڈ. تو ظاہر ہے جب فیسکو نہیں جائے گا تو پچھلے لیسکو, آئی ایس کو وغیرہ جو بالکل تیار تھے ان کی بھی نہیں باری آئے گی. تو سارا پرائیویٹائزیشن پروسیس ہی ریورس ہو گیا. ساتھ میں اسٹیل مل کا تھا. مفتاح از اے وٹنس ٹو دیٹ. مفتاح بھی اس کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ میں حاضر تھے, جس میں ہم
فائنل پریزنٹیشن کر رہے تھے. میں روڈ شو کر کے آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا سے, اور انٹرسٹیڈ پارٹیز نے وہ جو بڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ مانگنے کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت ڈار صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں. وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, سندھ کی حکومت کو دینے کا مطلب تھا کہ یو آر جسٹ ٹرانسفرنگ دی اونرشپ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ, اور وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ. اور آئیڈیا یہ تھا, آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ وہ سندھ حکومت میں چلا جائے گا تو سندھ حکومت اس کو اچھے طریقے سے چلا لے گی. آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جائے گا, ایک آدھ سال نکل جائے گا, پھر الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا 2018 کا, اور پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی نہیں آئے گی. اور اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا, اور بڑا اس پہ ایک سال تقریباً بات چیت ہوتی رہی. مراد علی شاہ بھی انوالو تھے, اور بھی لوگ انوالو تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی میں ان کو بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں ان کے اوپر. ظاہر یہ تو فیڈرل حکومت کا فیصلہ تھا جس کو میں نے شدید طور پر اور لکھ کے بھی دیا تھا کہ یہ احتجاج کیا تھا. تو ڈار صاحب نے ریزن کیا دیا تھا آپ کو؟ کہا ہوگا نا, آپ کو بلا کے کچھ کہا ہوگا ایسے میٹنگ میں, نہیں اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہوئی ہوگی. جی, اور ان کا ایک تو ہمارے ہاں ایک تو عمران خان کا آج کی بات تھی ہمیشہ سے, ایک وہ تھا کہ جی عمران خان سڑکوں پر نکلا ہوا ہے اور یہ پولیٹیکلی اتنا نیگیٹو ہوگا, اور ہمارے لیے اس کو آگے پش کرنا پرائیویٹائزیشن کو اسٹیج پر بہت زیادہ مشکل ہوگا. حالانکہ وہ ایک پیریڈ تھا جو کہ میرا خیال ہے پچھلے 10 سال میں اگر عمران خان اگر خاموشی سے بیٹھے تھے تو وہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جب وہ فیصلہ دیا تھا, جب کورٹ میں گئے تھے دونوں پارٹیز کا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا, کہ وہ جو 3 پوائنٹس لے کے گئے تھے کہ فیصلہ کر دیں ویدر دی 2013 الیکشنز پر فری اینڈ فیئر, مطلب ان دا سینس کہ جی جو حکومت ملی تھی وہ مینڈیٹ پی ایم ایل این ہی کی تھی. تو وہ اپریل یا مئی 2015 میں فیصلہ آیا تھا. سو یہ ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے اس 5 سال کے پیریڈ میں ایک پولیٹیکلی اتنا زیادہ خراب نہیں تھا پیریڈ جس میں عمران خان کا. اور پی آئی اے کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جس میں وہ جو ڈار صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ جی 2 امپلائیز شہید ہو گئے تھے, اس وجہ سے ہم نے روک دی تھی. نہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کا ریکال صحیح نہیں ہے. وہ سٹرائک ختم کروا دی تھی, وہ سٹرائک کے بعد واپس آ گئے تھے امپلائیز, اور یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. اچھا, یہ جب میں کہتا ہوں میٹر آف ریکارڈ تو میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں, وہ پورا بورڈ تھا. فائنینشیل ایڈوائزرز میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتے ہیں, گلوبل انسٹیٹیوشن سارے انوالو تھے, لا فرمز انوالو تھیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. وی ور انڈر این آئی ایم ایف پروگرام, سو آبویسلی وی ہیڈ ٹو رپورٹ ٹو آئی ایم ایف کہ جی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سو آن. سو سارے اس وقت انوالو تھے, اور کم سے کم 100 تو انڈیویجول کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن تھی, تو وہ سارے لوگ تھے, اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا. سو دیٹ واز اے میجر بلو ٹو دا پرائیویٹائزیشن پروگرام. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کیا پرائیویٹائزیشن ہونی تھی جب 3 بڑے جو آگے تک ہم پہنچ گئے تھے, جب وہ نہیں ہوئے تو پھر ایوری تھنگ دین واز رولڈ بیک. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وی ور ریسپانسبل فار obviously paying millions of dollars ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز, کیونکہ یہ تینوں جو تھے یہ, اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے یہ جو باقی سارا پروسیس کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جو ڈار صاحب نے رکوا دیا, اس پہ یہ فیس وغیرہ میں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوئے تھے تب تک؟ کتنے $1 ملین آپ دے چکے ہوئے تھے فورن کنسلٹنٹس کو اور تمام لوگوں کو؟ نہیں, ان کو تو ہمیں پورا دینا پڑا تھا. دبئی اسلامک بینک واز دا لیڈ بینک, انویسٹمنٹ بینک اس میں, اور باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم وغیرہ نہیں مجھے پتا. بٹ میرا اپنا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پی آئی اے کیس میں $7-8 ملین تھے, اسٹیل مل کے کیس میں شاید تھوڑے سے کم ہوں گے, فیسکو کے کیس میں بھی $7-8 ملین تھے, بیکاز یہ گلوبل ٹرانزیکشن, یعنی کہ $25-30 ملین تو صرف وہ تھے جو باہر دے دیے, جو اپنے خرچے اپنا مین آر سب کچھ وہ علیحدہ ہے. تو یہ ملینز آف ڈالرز بس ہوا میں اڑا دیے. باقیوں کے بھی تھے نا. ایک انریلیٹڈ چیز ہے, then I want to get مفتاح back into the discussion. لیکن میں اس لیے کوئی چانس کی بات ہے کہ آپ دونوں کٹھے ہیں, آپ دونوں ایک زمانے میں شائننگ سٹارز تھے پی ایم ایل این کے. مفتاح صاحب کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کیوں مارے گئے, بیکاز انہوں نے جو ان کا نووا سٹار تھے ان کے ساتھ پھنس گئے, وہ تو ڈار صاحب کے ساتھ ان کی جاب پہ آ گئے تھے, تو اس لیے ان کا جانا تو ٹھہرا ہوا تھا, صرف وقت کی بات تھی. ہم تو مفتاح صاحب سے تب بھی مذاق کرتے تھے, آج گئے یا کل گئے, آپ تو نہیں رہ پائیں گے.